بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصغر وصالی کی شہادت علی مقدم بیان کرتے ہیں 1980 سن کے محرم میں ایک اہم واقعہ پیش آ گیا۔ اصغر وصالی اور علی قربانی اپنے جوانوں کو لے کر سرپل ذہاب سے گیلان گرد آ گئے۔ طے یہ پایا گیا کہ دشمن کے ٹھکانوں کی صحیح معلومات لے کر شہر کے شمالی حصے سے اپنے حملوں کا آغاز کیا جائے۔ شہید اندرزگو چھاپا مار دستہ ان دنوں نیا تشکیل پایا تھا۔ دشمن کے کچھ ٹھکانوں کی معلومات اکٹھی کر لی گئی تھی۔ شب عاشور کو سارے جوان کیمپ میں جمع ہو گئے اور ایک باشکوہ عزاداری کا انعقاد کیا گیا۔ ان مجالس میں ابراہیم کی نوحہ خوانی اور منقبت خوانی آج بھی بہت سے جوانوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ وہ عجیب و غریب جذبے سے پڑھا کرتا تھا۔ اصغر وصالی عزاداروں کی سالاری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ عاشور کے دن اصغر اپنے کچھ جوانوں کو لے کر دشمن کے ٹھکانوں کی معلومات لینے کے لیے برآفتاب کے علاقے میں چلا گیا۔ ظہر کے نزدیک خبر پہنچی کہ ان کی عراقی فوجیوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہو گئی ہے۔ ہمارے جوان دوڑ کر وہاں پہنچے اور دشمن بھی پیچھے ہٹ گیا، مگر علی قربانی شہید ہو چکا تھا۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اصغر کے زندہ رہنے کی امید باقی نہ رہی۔ ہم اصغر وصالی کو جلدی سے اٹھا کر اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ بالآخر وہ بھی شہداء کے ساتھ جا ملا۔ اصغر کی شہادت کے بعد میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہہ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے کتنا عظیم کمانڈر کھو دیا ہے۔ ہمارے انقلاب کو اصغر جیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ اصغر کے بھائی کو شہید ہوئے ابھی 40 دن ہی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بھی ظہر عاشور کے وقت درجہ شہادت پر فائز ہو گیا تھا۔ ابراہیم اصغر کی تشیع جنازہ کے لیے تہران آیا اور اس کی پیکان کار جو گیلان گرد میں رہ گئی تھی ساتھ لے آیا، اگرچہ گاڑی کی حالت یہ تھی کہ گولیوں اور چھروں کی وجہ سے اس کی باڈی پر کوئی جگہ سلامت نہیں رہی تھی۔ شہید وصالی کی تدفین کے بعد ہم جلد ہی محاذ پر واپس لوٹ گئے۔ ابراہیم کہتا تھا، اصغر نے شہادت سے کچھ دن پہلے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا تھا کہ اصغر، تم روز عاشورہ کو گیلان گرد میں شہید ہو جاؤ گے۔ اگلے دن دستے کے جوانوں نے اصغر کے لیے مجلس ختم و ترحیم رکھی اور عزاداری کا انتظام کیا۔ اس کے بعد ان سب نے آپس میں پیمان باندھا کہ خون کے آخری قطرے تک محاذ پر رہیں گے اور اصغر کے خون کا انتقام لیں گے۔ سادگی۔ شہید کے کچھ دوست بیان کرتے ہیں، جنگ کے ابتدائی دنوں میں ابراہیم بہت سے فوجی جوانوں کا آئیڈیل بن گیا تھا۔ بہت سے جوان اس کی دوستی پر فخر کرتے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایسا رویہ رکھتا تھا کہ سب سے کمتر دکھائی دے۔ مثلاً وہ عام طور پر اپنی وردی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ عموماً کردی شلوار اور لمبی قمیض پہنے رکھتا تاکہ ایک تو مقامی لوگوں میں گھل مل سکے اور دوسرا اپنے نفس پر قابو رکھ سکے۔ وہ سادہ اور صاف ستھرا رہتا تھا۔ جب ہم نے اسے پہلی بار دیکھا تو یہی سمجھے کہ یہ فوجی جوانوں کا ایک خدمت گار ہے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس کی شخصیت کھل کر سامنے آ گئی۔ ابراہیم کا مزاج ہمیشہ سے روایتی انداز سے ہٹ کر تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت کی طرف توجہ دینے کی بجائے زیادہ تر باطن کی فکر میں رہتا تھا۔ دوسرے جوان بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا، جوانوں کی ظاہری ٹپ ٹاپ اور یونیفارم کی نسبت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم ان کی روحانی اور معنوی تعلیم و تربیت پر دھیان دیں اور جہاں تک ممکن ہو اپنے جوانوں کے دوست بن کر رہیں۔ اسی فکر کا نتیجہ اس گروپ کے حملوں میں نظر آتا تھا۔ ہر چند کے بعض جوانوں کے ابراہیم سے اختلافات بھی ہو جایا کرتے تھے۔ ابراہیم نے چیتا پرنٹ والا ایک کپڑا خریدا اور ایک درزی کو دیتے ہوئے کہا، کردی لباس کا ایک جوڑا میرے لیے سی دو۔ اگلے دن اس نے درزی سے لباس لے کر پہن لیا۔ وہ ان کپڑوں میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ انہی کپڑوں میں وہ چھاؤنی سے باہر نکل گیا۔ گھنٹہ بھر گزرا ہوگا کہ فوجی وردی میں واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا، تمہارے کپڑے کہاں ہیں؟ کہنے لگا کہ ایک کرد جوان کو میرے کپڑے بہت پسند آ گئے تھے تو میں نے اسے تحفے میں دے دیے۔ اس نے اپنی گھڑی بھی ایک شخص کو دے دی تھی۔ اس شخص نے ابراہیم سے وقت پوچھا تھا، لیکن ابراہیم نے اسے گھڑی ہی اتار کر دے دی تھی۔
اس طرح کے سادہ سے کام اس بات کا باعث بنے کہ مقامی کرد افراد ابراہیم کے دلدادہ ہو کر شہید اندرزگو گروپ میں شامل ہو گئے۔ ابراہیم اپنی مکمل سادہ زیستی کے باوجود بھی سیاسی مسائل سے مکمل آگاہی رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سیاسی امور کا تجزیہ بھی بہت ہی اچھے انداز میں کیا کرتا تھا۔ کیمپ میں امام خمینی اور شہید بہشتی کی تصویریں لگانے کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف کے مغربی دفتر، جو براہ راست بنی صدر کے تحت کام کرتا تھا، نے شہید اندرزگو گروپ کو ختم کرنے اور ان کا کھانا پینا روک دینے کا حکم صادر کر دیا۔ لیکن مغربی علاقے کے کمانڈر نے اس علاقے میں اس گروپ کی موجودگی کو ضروری قرار دے دیا اور کہا کہ سارے حملوں کی منصوبہ بندی اور اجرا یہی گروپ تو کرتا ہے۔ کچھ عرصے تک اسی کمانڈر کی تگودو سے یہ پابندی ختم ہو گئی۔ ایک روز اعلان کیا گیا کہ بنی صدر کرمانشاہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابراہیم، جواد اور کچھ دوسرے جوانوں کو ساتھ لے کر حاج حسین کے ہمراہ کرمانشاہ چلا گیا۔ فوجی افسران بن ٹھن کر اپنی بنی صدر کے منتظر تھے، لیکن اندرزگو گروپ کے جوانوں کا حلیہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ وہ اسی سادہ انداز میں روزمرہ استعمال ہونے والے کردی لباس میں بنی صدر کے استقبال کو چلے گئے، ہرچند کہ ان کا مقصد کوئی اور تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس شخص سے مل کر اور بات چیت کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کے فوجی نظریے کے تحت جنگ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اس دن ہم کافی خوار ہوئے۔ انتظار کرتے کرتے آخر میں اعلان کر دیا گیا کہ فنی خرابی کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کرمانشاہ نہیں آ سکے گا۔ کچھ عرصے بعد آیت اللہ خامنائی کرمانشاہ آئے۔ ان دنوں وہ تہران کے امام جمعہ تھے۔ ابراہیم سارے جوانوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ انہوں نے اسی طرح سادے حلیے کے ساتھ رہبر معظم سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ان کے گلے ملے اور ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ چم 33 امام حسن علیہ السلام حسین اللہ کرم بیان کرتے ہیں، دشمن کے ٹھکانوں پر بھرپور حملے کرنے کے لیے ہم تیار ہو چکے تھے۔ ابراہیم، جواد افراز سیابی، ریاض دستوارہ، رضا چراغی اور 4 دوسرے اشخاص اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ بعد میں مقامی کرد قبیلے کے 2 افراد بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ راستوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہم نے 1 ہفتے کا آذوقہ اپنے ساتھ لے لیا، جو زیادہ تر روٹی اور کھجور پر مشتمل تھا۔ کافی مقدار میں اسلحہ، بارود اور بارودی سرنگوں کا سامان بھی ہم نے اپنے بیگوں میں بھر لیا اور چل پڑے۔ بلند چوٹیوں اور دریائے امام حسن علیہ السلام کو عبور کرتے ہوئے ہم جمع امام حسن علیہ السلام پہنچ گئے۔ وہاں عراقی فوج کی پوری ایک بریگیڈ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ ہم آس پاس کے نالوں میں اور ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے۔ دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایرانی فوج کے جوان ان بلندیوں کو عبور کر سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم انتہائی پرسکون ہو کر نقشے بنانے میں جٹ گئے۔ ہم 3 دن تک وہاں رہے۔ اگرچہ تیز بارش نے ہمارے کام کی رفتار تھوڑی دھیمی کر دی تھی، مگر دوستوں کی ہمت اور محنت کی وجہ سے ہم نے اس علاقے کے انتہائی دقیق نقشے تیار کر لیے۔ ریکی اور نقشے بنانے کے لیے کام سے فارغ ہونے کے بعد ہم فوجی راستے کی کھوج میں نکل کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کچھ بارودی سرنگیں وہاں نصب کی۔ اس کے بعد جلدی سے اپنی فوج میں واپس آ گئے۔ ابھی زیادہ دور نہ ہوئے تھے کہ کچھ دھماکوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ دشمن کی کاریں اور بختر بند گاڑیاں آگ میں جل رہی تھیں۔ ہم جلدی سے اس خطرے والی جگہ سے دور ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ دشمن کی ٹینک پیادہ فوجیوں کے ساتھ ہمارے تعاقب میں ہیں۔ ہم نالوں کے اندر سے گزرتے ہوئے اور ٹیلوں کے پیچھے چھپتے چھپاتے دریائے امام حسن علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ ہمارے دریا عبور کر جانے کے بعد ٹینک ہمارا تعاقب جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ دریا سے نکل کر ہم نے ایک مناسب جگہ دیکھ لی اور وہاں آرام کرنے لگے۔ کچھ منٹ گزرے تو دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ اس کا تو ہم نے سوچا ہی نہ تھا۔ ابراہیم نے جلدی سے نقشے ایک بیگ میں ڈالے اور رضا کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، میں اور جواد یہی رہیں گے، تم جلدی سے یہاں سے نکلو۔
اب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم نے اضافی میگزینیں اور کچھ دستی بم بھی انہیں تھما دیے اور غم و اندوہ کی حالت میں ان سے جدا ہو کر چل پڑے۔ اس مشن کا اصل مقصد ان نقشوں کا حصول تھا۔ ان نقشوں نے بعد میں ہونے والے مہمات کی کامیابی میں بہت زیادہ کردار ادا کرنا تھا۔ ہم نے دور سے دیکھا کہ ابراہیم اور جواد مسلسل اپنی جگہ تبدیل کر رہے تھے اور اپنی G3 کے ساتھ ہیلی کاپٹر کی طرف گولیاں برسا رہے تھے۔ عراقی ہیلی کاپٹر بھی موڑ کاٹ کر ان کی طرف بمباری کر رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد ہم چوٹیوں پر پہنچ گئے۔ اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک جوان جو ابراہیم سے بہت محبت رکھتا رو رہا تھا۔ ہمیں ان کی خبر نہ تھی، نہیں جانتے تھے کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ کل جب ہم نالوں میں چھپے ہوئے تھے تو ابراہیم پرسکون انداز میں مقابلہ کرنے اور کھیلنے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے گروپ کے کردی جوانوں کو فارسی زبان سکھاتا رہا۔ اس کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ ہم دشمنوں میں گھرے بیٹھے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو وہ بلند آواز میں اذان دینا چاہتا تھا، لیکن ساتھیوں کے اصرار پر اس نے بہت ہی آہستہ آواز میں اذان کہی۔ اس کے بعد ایک خاص روحانی کیفیت لیے نماز میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت ابراہیم میں ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی دے رہی تھی کہ سبھی ساتھیوں کے دلوں سے ڈر ختم ہو گیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ابراہیم کو دیکھے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہم اپنے معین کردہ مقام پر پہنچ گئے۔ ابراہیم اور جواد کے ساتھ طے پایا تھا کہ وہ روشنی ہونے سے پہلے اس جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ کچھ گھنٹے ہم نے آرام کیا لیکن ان کی کوئی خبر نہ آئی۔ فضا میں تھوڑی تھوڑی روشنی پھیلنے لگی تھی، لیکن ہمیں اس جگہ سے نکلنا تھا۔ ہمارے ساتھی مسلسل ذکر و دعا میں مصروف تھے۔ ہم چلنے ہی والے تھے کہ دور سے ایک آواز سنائی دی۔ ہم نے اپنے ہتھیار سنبھال لیے اور بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد آوازوں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم اور جواد ہیں۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ہم تازہ دم ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو لپکے۔ اس کے بعد جلدی ہم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ اس مہم میں تیار ہونے والے نقشوں نے بعد کی مہموں میں بہت زیادہ بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ مہم ابراہیم اور اس کے گروہ کے بہادر جوانوں کی ہمت و شجاعت کے بغیر سر ہونے والے نہیں تھے۔ اگلے دن ظہر کے وقت ابراہیم اور جواد ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور بھرپور انداز میں اپنے جوانوں کے بیچ موجود تھے۔ میں رضا کو ساتھ لیے ابراہیم کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، بھائی ابراہیم، کل جب ہیلی کاپٹر پہنچا تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس نے ہمیشہ کی طرح سکون سے جواب دیا، خدا نے مدد کی۔ میں اور جواد ایک دوسرے سے دور ہو کر اپنی جگہ بار بار تبدیل کرتے رہے اور ہیلی کاپٹر کی طرف گولیاں برساتے رہے۔ ہیلی کاپٹر بھی بار بار چکر کاٹ کر ہماری طرف بمباری کرتا رہا۔ جب اس کے تمام گولے ختم ہو گئے تو وہ واپس چلا گیا۔ ہم بھی عراقی پیادہ فوجیوں کے آنے سے پہلے جلدی چوٹی کی طرف بڑھنے لگے۔ البتہ کچھ چرے ہمیں ضرور لگے تاکہ یادگار رہ جائیں۔ قیدی مہدی فریدوند مرتضیٰ پارسایان بیان کرتے ہیں، دوسروں کا احترام کرنا ابراہیم کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت تھی، یہاں تک کہ وہ جنگی قیدیوں کا بھی احترام کیا کرتا تھا۔ ہم ہمیشہ اس کے منہ سے یہ سنتے تھے کہ ہمارے یہ دشمن زیادہ تر جاہل اور ناآگاہ لوگ ہیں، ہمارے اندر انہیں حقیقی اسلام کی جھلک دکھنی چاہیے۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ یہی لوگ باسی حکومت کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر مہموں میں اس کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ دشمن فوجیوں کی طرف گولیاں برسانے کی بجائے انہیں اپنی قید میں لے لے۔ قیدیوں کے ساتھ بھی اس کا سلوک بہت اچھا ہوتا تھا۔ ہمارے جوان 3 عراقی فوجیوں کو قید کر کے شہر میں لے آئے۔ ابھی تک ان کی نگرانی کے لیے کسی جگہ کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے ابراہیم کے سپرد کر دی۔ جو سامان بھی ہمارے واسطے آتا یا جو کچھ بھی ہم کھاتے، ابراہیم اسے ان قیدیوں میں بھی تقسیم کر دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ حتیٰ کہ وہ قیدی بھی ابراہیم پر فریفتہ ہو گئے۔ اسے تھوڑی بہت عربی بھی آتی تھی۔ فارغ اوقات میں وہ ان کے پاس بیٹھ جاتا اور ان کے ساتھ باتیں کیا کرتا۔ ابراہیم 2 دن تک ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی آ گئی
انہوں نے ابراہیم سے پوچھا، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گے؟ جب انہوں نے ابراہیم کی طرف سے نفی میں جواب سنا تو بہت رنجیدہ ہوئے۔ وہ روتے ہوئے درخواست کر رہے تھے، ہمیں یہیں رہنے دیا جائے، جو کچھ آپ لوگ کریں گے ہم بھی کریں گے، حتیٰ کہ ہم باسیوں کے ساتھ جنگ کرنے پر بھی آمادہ ہیں۔ منتخب بازی دراز کی چوٹیوں پر حملے کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہم 2 افراد چوٹی کی بلندی کی طرف تھوڑے سے آگے بڑھے۔ ہم اپنے ساتھیوں سے دور ہو گئے تھے۔ ایک مورچے پر پہنچے کہ جس میں بہت سے عراقی فوجی موجود تھے۔ میں نے اسلحے سے انہیں باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے۔ ہم 2 جبکہ وہ 15 تھے۔ میں نے انہیں چلنے کو کہا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے۔ وہ ہمارے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے کہ جب بھی ممکن ہو ہم پر حملہ کر دیں۔ شاید انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم 2 ہوں گے۔ میں دوبارہ چلایا، جلدی چلو، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا، لیکن وہ سب اپنے پیچھے کھڑے اپنے افسر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بازی افسر اپنی بھووں کو اوپر کی طرف حرکت دے رہا تھا، یعنی نہ جاؤ۔ میں خود بہت ڈر گیا تھا۔ ابھی تک ایسی صورتحال سے پالا نہیں پڑا تھا۔ خوف سے میرا منہ کڑوا ہو گیا۔ ایک دفعہ تو میں نے سوچا کہ ان سب کو کلاشنکوف سے بھون ڈالوں، مگر یہ درست نہیں تھا۔ کسی بھی وقت کوئی برا اتفاق پیش آ سکتا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے اسلحے کو مضبوطی سے تھام لیا، خدا سے مدد طلب کی۔ اچانک مورچے کے پیچھے سے ابراہیم نظر آ گیا۔ وہ ہماری طرف آ رہا تھا۔ مجھے عجیب سا اطمینان حاصل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی پہنچا تو میں نے قیدیوں کی طرف دیکھے کہا، آغا ابراہیم مدد کرو۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، اصل مسئلہ اس عراقی افسر نے بنایا ہوا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ یہاں سے ہلیں۔ اس کے بعد میں نے عراقی افسر کو اشارہ کیا۔ اس کا یونیفارم اور رینک دوسروں سے مختلف تھا۔ ابراہیم نے اسلحہ اس کے کندھے سے اتارا اور آگے بڑھا۔ سارے عراقی ڈر کے مارے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ عراقی افسر بار بار ابراہیم کی منتیں کر رہا تھا، الدخیل الدخیل ارحم ارحم، اور مسلسل رو بھی رہا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پہلے کا سارا خوف ہرن ہو چکا تھا۔ ابراہیم نے عراقی افسر کو باقی قیدی فوجیوں کے درمیان گھمایا۔ اس دن خدا نے ابراہیم کو ہماری کمک کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ہم قیدیوں اور افسر کو لے کر چوٹی سے نیچے اتر آئے۔ نیمہ شعبان۔ شہید کے کچھ دوست بیان کرتے ہیں، 15 شعبان کے دن عصر کے وقت ابراہیم چھاؤنی میں داخل ہوا۔ گزشتہ آدھی رات سے وہ غائب تھا۔ اب جبکہ آیا تھا کہ ایک عراقی قیدی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میں نے پوچھا، آغا ابراہیم کہاں تھے تم، اور یہ قیدی کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں آدھی رات کو دشمن کی طرف چلا گیا تھا، سڑک کے کنارے ایک جگہ جا کر چھپ گیا اور وہاں سے گزرنے والے عراقی گاڑیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ جب سڑک خالی ہو گئی تو دیکھا کہ ایک عراقی جیپ جس میں ایک آدمی سوار تھا میری طرف آ رہی تھی۔ میں جلدی سے سڑک کے درمیان جا پہنچا اور عراقی افسر کو گرفتار کر کے واپس آ گیا۔ راستے میں میں نے سوچا کہ یہ بھی ہماری طرف سے امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ ہے، لیکن پھر میں اپنے اس خیال پر پشیمان ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ ہم کہاں اور امام زمان علیہ السلام کو دیا جانے والا تحفہ کہاں۔ اس روز ہم سب اکٹھے ہو کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ہر موضوع پر باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ ایک جوان ابراہیم سے پوچھنے لگا، آپ کی نظر میں محاذ پر لڑنے والے کمانڈر میں سب سے بہترین کون سا ہے اور کیوں؟ ابراہیم نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، سپاہ کے جوانوں میں سے میں محمد بروجردی جیسا کسی کو بھی نہیں سمجھتا۔ محمد نے ایسا کام کیا ہے کہ کوئی اور اسے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کردستان میں ڈھیروں مشکلات کے باوجود بھی اس نے کرد مسلمانوں کا ایک فدائی گروہ تیار کر لیا تھا اور اسی کے ذریعے کردستان میں امن و امان بحال کر دیا۔ فوج کے افسروں میں سے میجر علی سیاد شیرازی جیسا کوئی نہیں، کیونکہ وہ رضاکار فوجیوں سے بھی زیادہ سادہ انداز میں زندگی گزارتے ہیں۔ آغا سیاد فوجی بعد میں ہیں اور ایک حزب الہی اور مومن جوان پہلے ہیں۔ فضائیہ کے افسران میں سے جتنا چاہو تلاش کر لو، کیپٹن چرودی سے زیادہ کوئی قابل نظر نہیں آئے گا۔ کیپٹن چرودی نے سرپل ذہاب کے علاقے میں
اپنے ہیلی کاپٹر سے کئی عراقی حملوں کو ناکام بنا کر رکھ دیا تھا۔ اگرچہ وہ ایئر بیس کمانڈر کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں، مگر پھر بھی اتنی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میں جب محکمہ کھیل اور ورزش میں تھا تو کچھ جوڑے ورزشی جوتوں کے لیے لایا تھا، جن میں سے ایک شیرودی کو دیا تھا۔ ایئر بیس کمانڈر ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس مناسب جوتے نہ تھے۔ باتوں باتوں میں بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر کوئی اپنی اپنی خواہش بیان کرنے لگا۔ ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیان کر رہا تھا، البتہ اکثر جوانوں کی آرزو شہادت ہی تھی۔ ابو الفضل کاظمی کی طرح کے بعض دوست مذاق میں کہتے تھے، خدا نیک اور اچھے بندوں کو ہم سے جدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں تاکہ فرشتوں کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ ہم ابھی زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ سب جوان اس کی باتوں سے ہنسنے لگے۔ اس کے بعد ابراہیم کی باری آ گئی۔ سب ابراہیم کی آرزو جاننے کے لیے منتظر تھے۔ ابراہیم نے تھوڑی دیر سکوت کے بعد کہا، میری آرزو بھی شہادت ہے، مگر ابھی نہیں۔ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ میں اسرائیل سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ میں علی الصبح خفیہ مورچوں سے گیلان گرب کی طرف لوٹ آیا تھا۔ چھاؤنی میں داخل ہوا تو خلاف معمول وہاں کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر وہاں ٹہلتا رہا، مگر بے سدھ۔ میں ڈر گیا کہ کہیں عراقیوں نے شہر پر قبضہ نہ کر لیا ہو۔ میں نے صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں پکارا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک جوان نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو سب لوگ کمرے میں رو بقبلہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم اکیلا ساتھ والے کمرے میں بیٹھا سوزناک آواز میں کوئی نوحہ پڑھ رہا تھا۔ وہ اپنے لیے پڑھ رہا تھا، امام زمان علیہ السلام سے مناجات کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہاں بیٹھے سبھی افراد آنسو بہا رہے تھے۔